تو قرآن کریم کی روح سے اور ویسے بھی بیت کے الفاظ میں استغفار توبہ سے پہلے آتا ہے استغفار؟ جی، لیکن عام بات چیت میں توبہ استغفار کہا جاتا ہے، اس ہاں، کی اس کا وضاحت مطلب ہے عام بات چیت غلط ہے۔ جی اصل میں اردو میں جی توبہ اور استغفار جو مفہوم رکھتے ہیں وہ عرف عام میں ایک مفہوم رائج ہو چکا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان تائب نہ ہو اس کی استغفار کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی، یہ معنی ہے۔ اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار کے ذریعے ہی توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو تو انسان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے استغفار کے بعد توبہ رکھی ہے۔ تو عرف عام اور بات ہے اور قرآنی حقائق اور چیز ہیں۔ وہ اس لیے ہے کہ توبہ کرنے کی انسان کو طاقت ہی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر توبہ کی توفیق نہ اترے۔ اور اس لیے توبہ کی توفیق مانگنے کے لیے استغفار ہے۔ اور یہ پہلے دن کی انسانی کہانی ہے، آج کی نہیں۔ آدم نے بھی خدا سے وہ کلمات سیکھے تو پھر اسے توبہ کی توفیق ملی، ورنہ اسے توبہ کا طریقہ بھی نہیں پتا تھا۔ تو استغفار مٹی اب ڈالنے والی اوپر، یعنی یہ اس کا مضمون ہے اپنے اوپر مٹی ڈالنا یا گھس جانا زمین میں، چھپنا، پتوں سے بدن ڈھانپنا، یہ استغفار ہے۔ اور جس شخص میں یہ حیا پیدا ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ شرم سے چھپتا پھرے، اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اور اسے پھر توبہ کے طریق سکھاتا ہے۔ تو قانون قدرت کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو لازماً پہلے استغفار ہوتا ہے، بعد میں توبہ ہوتی ہے۔ یہ وہ قرآن کریم کی ترتیب ہے جس کا اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سر دست میرے خیال یہی کافی ہے۔